رائے کے ایک بزرگ ہوتے تھے مسیح الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ پہلے چیف سیکرٹری تھے, KPK کے چیف سیکرٹری بھی رہے اور آزاد کشمیر کے چیف سیکرٹری رہے. تو اللہ نے زندگی بدل دی تو رائے میں مقیم ہو گئے. پچھلے 30 سال مقیم رہنے کے بعد انتقال ہوا ان کا. تو میں ان سے ملا کرتا تھا اکثر, کیونکہ انہوں نے بہت ارلی CSS کیا تھا. تو میں ان سے ملا کرتا تھا تو مجھے کہا کرتے تھے کہ نہیں میاں, یہ اس وقت جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کے اب تک کا سب سے گھٹیا دور ہے یہ. تو میں نے کہا جی یہ سب سے گھٹیا دور کیسے ہے؟ انہوں نے کہا سب سے گھٹیا دور اس لیے ہے کہ اس وقت میں عزت مال کی بنیاد پہ ہوگی. جس کے پاس مال ہے یہ عزت والا ہے, جس کے پاس مال نہیں ہے یہ ذلیل ہے, چاہے جو مرضی ہے. مال والے عقل مند بنے ہوئے ہیں, مال والے میاں صاحب بنے ہوئے کہ جی یہ میاں صاحب, اور میاں صاحب کو انگوٹھا لگانا آتا ہے, انگوٹھا لگاتے ہیں, قل هو اللہ بھی نہیں جانتے, قل هو اللہ بھی نہیں جانتے, لیکن وہ عزت دار بنے ہوئے اور عقل مند بنے. عزت دار تو ہوئے, عقل مند بنے ہوئے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اب دیکھو میچ دیکھو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے, جس دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں, قرآن کچھ نہیں اس کے اندر, اس کی مثال ایک ویران گھر کی سی ہے. ویران گھر. جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میرے سامنے ویران گھر آئے. آپ دیکھیں جو گھر پاکستان بننے سے 50 سال پہلے بنے تھے, آج وہ ان کی آگے جائیدادیں بڑھتی آگے, وہ اب کئی گھر جو ہے نا جھگڑے چل رہے ہیں ان پہ. کبھی ان میں جا کے دیکھا کرو وہ کس لیول کے ویران ہیں. اندر چمگادڑوں نے گھر بنا لیے, اندر جانور پھر رہے, ویران. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس دل میں قرآن نہیں ہے یہ اس ویران گھر کی طرح. اب بتاؤ میں نبی کی بات مانوں یا تمہاری بات مانوں؟ جس کو قل هو اللہ پڑھنی نہیں آتی یہ دانشور ہے, یہ عزت والا ہے, یہ عقل مند ہے. اور حضور فرما رہے ہیں یہ ویران گھر کی طرح ہے. لوگوں کو یہ بات سمجھاؤ کہ خدا را اپنے حال پہ رحم کرو, اللہ سے معافی مانگو.